عظيما. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے. محترم سامعین و سامعات، عید الاضحیٰ جس طرح ہر سال قریب ہوتی جاتی ہے اور اسی کے مناسبت سے خطبات جمعہ اور ان خطبات جمعہ کے اندر اسی کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور قربانی کے مسائل، حج کے مسائل اور دیگر اس مہینے سے تعلق رکھنے والے امور پر گفتگو کی جاتی ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آگے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اہم پہلو پر گفتگو ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے سیرت ابراہیم کو مشعل راہ بتایا ہے. امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے یہ مشعل راہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے چند پہلو پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے. پھر اسی کے مناسبت سے آئندہ جمعات کے اندر بھی ہم بات کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے باکردار انسان تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی دانائی عطا فرمائی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی قرآن کے اندر اجاگر کیا. جہاں آج لوگ اپنے مسلمان، نمازی، حاجی، تہجد گزار والدین سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اس معاشرے کے اندر لوگ اپنے
سمجھدار مسلمان نمازی حاجی والدین کو قتل کر رہے ہوتے ہیں صرف جائیداد کی وجہ سے، وہاں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اچھی طرح قرآن کریم کے اندر اجاگر فرمایا کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام پر بھی غور کریں۔ ان کے والد نہ مسلمان تھے، نہ رب کے فرما بردار تھے، نہ وہ موحد تھے، وہ بہت بڑے مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، رب کے نافرمان، رب کی زمین پر شرک کرنے والے، اتنے بڑے مشرک۔ لیکن بیٹا ابراہیم ان کا اپنے مشرک والد کے ساتھ معاملہ کس طرح ہے، اس کے ساتھ کس طرح وہ سلوک کر رہے ہیں، آج ہم نوجوان نسل سے سن رہے ہوتے ہیں کہ والد اس کا تھوڑا سا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے بجائے اس کو سمجھانے کے اپنے جیب سے ہی انہوں نے فتویٰ نکال کے اس کے اوپر لگا دیا، اور بعد میں آ کے تحقیق کرے میرے نظریے اور میرے نزدیک تو میرے تحقیق میرے علم کے مطابق تو میرے والد صاحب کی یہ حیثیت ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس کے مرنے کے بعد مجھے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں بڑا موحد، وہ مجھے مشرک لگتے تھے اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ حال ہے آج۔ اور اگر زندہ ہے تو زندگی کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بجائے اس کے ساتھ برا برتاؤ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرا مسلک کچھ اور ہے، اس کا مسلک کچھ اور ہے، میں اپنے والدین کو کسی اور آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کسی اور نظریے سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں ان کو کسی اور میزان میں پرکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو اسی لیے جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اتنا بڑا فرق ہے کہ میں اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہوتا ہوں، ان کو جہنمی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ صحیح طرح بات بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ محترم بھائیوں، یہ کوئی میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ اسی معاشرے کی آپ کو لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو تھوڑے سے پڑھ لکھ کر تھوڑی سی ان کو اگر سمجھ بوجھ ان کو حاصل ہو گئی، وہ اپنے والدین کچھ نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک والدین اللہ نہ کرے ایک نمبر کے سب سے بڑے مشرک اور جہنمی ہے۔ یہ حال ہے بجائے ان کو سمجھانے کا، ان کی خدمت کرنے کی، اور ان کی خدمت کر کے اپنے قریب کر کے، اور مزید اپنے جو ہے مسائل کتاب و سنت جو آپ کو سمجھ آئیے، عقیدہ جو آپ کو سمجھ آئیے، وہ ان کو سمجھانے کے، ان کے دل میں اتارنے کے، ان کو ہم دھکیل رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں پیغمبر تذکرہ کیجئے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ جہاں معاشرے کے اندر بیٹے اپنے باپ کو قتل کر رہے ہوتے ہیں جائیداد پر، کہا وہاں ابراہیم کو دیکھو کہ باپ ظلم کر رہا ہے، اور باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا اپنے بیٹے ابراہیم کو، کہا وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو تو اس گھر سے نکل جا، باہر جا۔ انہوں نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا نہیں کیا، اس کے اس معاملے کے خلاف لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ جس طرح آج اس معاشرے کے اندر لوگ آ کر جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف فتوے نکلوانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے درج کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ان کے مد مقابل وکیل کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے بتایا، فرمایا کہ باپ نے ذاتی کی، بیٹے کو بے دخل کیا، گھر سے بے گھر کر دیا، لیکن بیٹے کا انداز دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، سلام علیہ،
آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے حق میں بخشش کا مطالبہ کروں گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سبھی کو یاد آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک اچھے بیٹے تھے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ان کا جو والد تھا وہ مشرک تھا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، اب دیکھ قرآن نے، رب کریم نے کتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے، یا ابتی، اے ابا جان۔ آج ایک مسلمان اور اپنے مسلمان والد سے بھی اس طرح گفتگو نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدزن ہے، وہ ان کو مشرک سمجھتا ہے، وہ پتہ نہیں کس لہجے میں، کس انداز سے ان سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا بتایا کہ ایک ابراہیم علیہ السلام مواحد ہو کر اپنے ایک نمبر کے مشرک والد سے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے، آپ مواحد ہیں، لیکن آپ کے والد ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مشرک ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا آپ رویہ اختیار کریں جو نامناسب ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدو، تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلے، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ جس رستے کا انتخاب آپ نے کیا وہ رستہ درست نہیں ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور آپ اس عذاب کے لپیٹ میں آپ بھی جو ہے آ جائیں، مجھے اس بات کا صرف ڈر ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، کہ آپ شیطان کو اپنا دوست نہ بنا دیں۔ اور باپ کا انداز دیکھیں، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے تھا۔ گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ اس طرح نہیں بنتا جس طرح قرآن میں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا، یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے وہی انداز اپنایا قرآن کے اندر کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ تم مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو اے ابراہیم۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے اسلوب پر غور کرو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کی دعوت دینے پر باپ کا رد عمل کتنا سخت اور کتنا خطرناک ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ بھی صحیح طرح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ وہ پہلے اپنے معبودوں کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے، ابراہیم کو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا، اس کا نام بعد میں لے رہا ہے، حالانکہ عربی گرامر میں ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی انداز کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنی نفرت باپ کو بیٹے سے، لیکن بیٹے کا رویہ کیا ہے، بیٹے کا انداز کیا ہے، بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک اچھے بیٹے تھے، ایک اچھے اولاد تھے، اس نے تکلم کا معاملہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا، فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر شرک کا کہیں تو نہ ماننا، لیکن دنیاوی معاملات ان کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ گھر سے نکالا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے جو ہے اپنے پروردگار سے بخشش کا مطالبہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے داعی تھے، ایک اچھے داعی تھے۔ ان کا انداز کیا تھا اپنے قوم کے لیے، کتنے بہترین الفاظ سے مخاطب کر کے ان کو وہ بلا رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں
اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے میری قوم تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی کچھ بھی سمجھ نہیں؟ اور آج ہمارا رویہ اور انداز کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی مسلمان غیر مسالک کے لیے کتنا سخت رویہ ہوتا ہے، اور ان سخت رویوں کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکرز مساجد کے اندر بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ اس طرح رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ یہ مسلمان ہے، وہ سامنے والا کچھ اور ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ دعوت کس طرح دیتے تھے، ان کے اپنے والد مشرک کے ساتھ معاملہ کس طرح تھا، داعی تھے تو ان کا انداز کیا تھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے ہوں گے۔ اور جہاں بات آتی ہے عقلی دلائل کی کہ جب قوم کو کتاب و سنت سمجھ نہیں آ رہی تو قوم کو پھر جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں عقلی دلائل کے ذریعے۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب اندھیرا چھا گیا ستاروں کو دیکھا، کہا یہ جو ستارے ہیں یہی میرے رب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جب ستارے چھپنے لگے فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ چھپ گئے، کہا کہ چھپنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا اور چھپنے والے رب نہیں ہوتے، میرا رب تو وہ ہے جو ہر وقت الظاہر، ہر وقت جو ظاہر ہے، ہر وقت وہ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ستارے کی پرستش کرنے والے تھے ان کو وقتی طور پر تسلی دے کر پھر جب وہ غائب ہوا تو ان کو اس کی حقیقت بتا دی کہ یہ اس کی حقیقت تھی۔ اگر ہم فرض کریں اگر ان ستاروں کو ہم اپنا رب مان لیں، ان کی تو حالت یہ دیکھو غائب ہو گئے۔ سورج کے پجاریوں کو عقلی دلائل دے کر سمجھایا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، کہا یہ بڑا بھی ہے اور یہی میرا رب ہو سکتا ہے، اور جب سورج غروب ہوا کہا یہ غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، چاند سے مختلف جو ہے عقیدہ رکھنے والے، چاند کے متعلق مختلف نظریہ رکھنے والے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا فرض کرے اس کو رب مان لیتے، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ غائب ہوا کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے دعا کی اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے چہرے کو تیرے لیے فرما بردار میں نے کیا ہے، اے اللہ میں مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام عقلی دلائل دے کر بھی سمجھا رہے ہیں، عقلی دلائل کے ذریعے، نقلی دلائل کے ذریعے ہر اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آداب کا جو پہلو ہے ایک داعی کے لیے جو ضروری ہے اسے نہیں چھوڑے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات تو کتاب و سنت کی ہوتی ہے، لیکن اس کا رویہ، اس کا انداز کیا ہو رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو مجبور کرنا کہ آپ کہ میں تذلیل کر رہا ہوں، آپ کو میں نیچا دکھا رہا ہوں، اس کو سب بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی ضد میں آ کر کہتا ہے مجھے نہیں ماننا۔ سامنے والے کو اسٹیج پر لا کے کھڑا کرنا، اس کو مجبور کرنا کہ حق کو سمجھ کر بھی وہ ٹھکرا دے، یہ ہمارا انداز ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ یہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جابر لوگوں کے سامنے اس وقت کے جو ہے فرعون جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کا انداز کیا ہے، میں بات کر رہا ہوں نمرود کی، اس کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا، کہا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ آج ہم بھی مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مناظرے بھی کن کے، ان کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مسلمان آپس میں چند فروعی مسائل کے اندر بھی وہ مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، شرم آ رہی ہوتی دیکھتے بھی کہ اگر کسی کو ہم کہیں یہ ہے ہمارے مناظر، یہ انداز ہوتا ہے، یہ رویہ ہوتا ہے، اپنے کو اوپر سمجھنا، دوسرے کو نیچے دکھانا۔ ان کا انداز کیا ہے، کتنے بہترین انداز میں وہ گفتگو کرے، کس سے؟ نمرود سے۔
نمرود کو کہا بتاؤ تو تمہارا رب کون ہے؟ تو محترم بھائیو، نمرود نے اپنے آپ کو ہی وہ رب مانتا تھا. اس نے کہا جس رب کی تم بات کر رہے ہو میں اس کو مانتے ہی نہیں، میں خود رب ہوں. کہا تم بتاؤ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ کہا میں تمہیں اپنا رب نہیں سمجھتا، میرا رب تو وہی جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. کہا بس اتنی سی بات، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے جو ہے پھانسی ہو رہی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. جس کو جو دو بندے مفسرین نے لکھا ہے کہ دو بندے گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، جا رہے تھے، ان کو پکڑا، کہا ان کی گردن اتار دو. کہا یہ دیکھو ان کی زندگی تھی، ان کو مار دیا، اور جس کی زندگی ختم ہو رہی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا. کہا اتنی سی بات. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم یہ کر سکتے ہو نا، پھر تم دوسرا کام نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو لے کر آتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، وہیں پر لاجواب ہو گیا. کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ قائل کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ جو مناظرہ کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں. اس نے کتنی بڑی بات کی، کتنا بڑا دعویٰ کیا. کہا زندہ کرنا مارنا میرا بھی کام ہے. حالانکہ وہ حقیقی نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے. اس نے بس اس کا جواب عقلی طور پہ دیا. اور ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، بی پی ہمارا ہائی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا سامنے والے نے اس طرح بات کی ہے تو ہم اس پر مختلف قسم کے جو ہے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. نہیں محترم بھائیو، ایک داعی جب تک وہ اپنے انداز کو درست نہیں کرے گا، اس کو بہتر نہیں بنائے گا، سیرت ابراہیم کے مختلف پہلوؤں کو وہ سامنے نہیں رکھے گا، وہ اچھا داعی بن ہی نہیں سکتا. وہ لوگوں کو دین کی طرف لا نہیں سکتا. اور یہ بات تو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، دنیا میں بھی چاہے دین کے داعی ہو یا دوسرے ہو، اگر وہ اپنے ماتحت کو معاف نہ کرے، ان سے درگزر نہ کرے، وہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ فیل ہے. اگر وہ اپنے ماتحت کی غلطیوں پر ان کو معاف نہیں کرتا، ان سے درگزر نہیں کرتا، وہ کام کر ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. وہ سب سے ناکام ہے. اور ایسے بندے کو جو ہے عہدہ دینا، اور ایسے بندے کو جو ہے تخت پر بٹھانا، ایسے بندے کو بڑی ذمہ داری دینا، ایسے بندے کو آپ کوئی بھی آپ اس کے حوالے کوئی ذمہ داری کر دیں، وہ آپ کا نقصان ہی کرے، کچھ نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عہدے پر فائز ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے اعلان کریں معافی کا. سب سے پہلے کہا لا تثریب علیکم اليوم. ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کس طرح شائستگی کے ساتھ لوگوں کے سخت رویوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کر رہے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور میری دعوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. اپنے ہوش حواس میں اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر ہر وقت ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اچھے انداز سے کر رہے ہیں. تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ دعوت دینے سے پہلے وہ خود عمل کرنے والے تھے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم سے کہا اذ قال له ربه اسلم، کہ تو فرما بردار ہو جا. تو کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں تو فرما بردار ہوں اپنے رب کے لیے، میں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اور میں اتنا فرما بردار کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب میرے رب کے لیے. میں اگر سانس لیتا ہوں تو اپنے رب کے لیے، میں اگر کچھ کھا رہا پی رہا ہوں تو اپنے رب کے لیے. میرا ہر عمل، میری نماز میں نماز پڑھتا ہوں، نماز چاہے وہ فرائض ہو چاہے نوافل ہو، کوئی بھی نماز تو اپنے رب کی رضا کے لیے. ونسکی، میری قربانی کا مقصد صرف میرے رب کے لیے، اور جب میں مروں گا بھی اپنے رب کے لیے. میری زندگی کا پورا مقصد وہ میرا رب ہی ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے. کتنے بڑے عامل تھے، کتنے عمل کرنے والے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی عطا کی اور ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جاننے والے تھے کہ ہم ان کو جس امتحان کے اندر مبتلا کریں گے، جس امتحان میں اس کی آزمائش کریں گے، وہ پورا اتریں گے. اور وہ پورا اتر کر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ رب کے فرما بردار ہے، رب کے وہ مطیع ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھی، پوری جماعت تھی، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ توحید پر قائم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت ابراہیم کے مختلف پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ملت ابراہیم کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.